خاص طور پہ ہمارا جو زمانہ ہے جس میں حجاب کے حوالے سے اٹھتے ہوئے سوالات، کچھ روشن فکر حضرات، کچھ غرب زدہ لوگ، کچھ وہ لوگ جو ہر چیز کو ماڈرن ایج میں ماڈرن نگاہوں سے اور فیشن کی نگاہ سے جانچنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں کہتے ہیں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم لوگ دقیانوسی نہیں ہیں، ہم لوگ بیکورڈ نہیں ہیں، ہم لوگ اولڈ جو ہے امیجنیشن نہیں رکھتے اسلام کے بارے میں، ہمارا نیو امیج ہے. ایسے ابھرتے ہوئے جو سائنسدان ہیں، ابھرتے ہوئے جو فلسفی لوگ ہیں، ابھرتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے علوم پر مختلف حوالوں سے منطق میں فلسفہ میں کام کیا، انہوں نے بھی آ کر نئی نئی آراء حجاب کے حوالے سے پیش کی. میں ایک مثال پیش کروں گا. ایک شخص ہے ڈاکٹر سروش، ایران میں بہت مشہور معروف رہا، اب ایران سے نکل گیا اور اب اس نے ایران کے خلاف بھی کافی بولنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ جو اسلامی حوالوں سے جو باتیں کر رہا ہے، حجاب کے خلاف بولنا، دین کے خلاف بولنا، کیا کہا اس نے آ کر کہا کہ حجاب کوئی شرعی چیز نہیں ہے، حجاب کا کوئی اخلاقی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، حجاب ایک عرفی چیز ہے، ایک رسم و رواج ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ جس نے زندگی بھر پڑھائی لکھائی کی. اب ہمارا جو معاشرے کا نوجوان لڑکا ہے لڑکی، وہ جب ان کو سنتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ایک زمانے میں، تو ایک اثر لیتے ہیں اس سے. پھر دوسری طرف میڈیا ہے، آپ دیکھ رہے بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، مختلف چینلز پر جو ہمیں صبح و شام جو ہے نظر آتا ہے کہ مختلف میڈیا کے چینلز کیا اس وقت دکھا رہے ہیں اپنے ٹی وی چینلز پر. اسلام کی جب ہم لوگ طرف دیکھتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے عورت نے نماز پڑھنی ہے تو گھر میں اگر 5 کمرے، سب سے اندر جو کمرہ ہے اس میں جا کے نماز پڑھے. عبادت خدا بھی کرنی ہے تو سب سے اندر، یعنی عورت کا حجاب یہاں محفوظ رہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت نے قاضی نہیں بننا، قاضی بنے گی تو 10 لوگوں سے بات چیت ہوگی، اس کو بحث و مباحثہ کرنا پڑے گا، اس کو مجادلہ کرنا پڑے گا، اس کو مناظرہ کرنا پڑے گا، اس کو دلائل دینے پڑیں گے، دلائل سننے پڑیں گے، حکم سنانا پڑے گا. مردوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ اصلاً درست نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو جس قدر چھپا کر رکھا جائے، جس قدر ڈھانپ کر رکھا جائے، جس قدر اس کی حفاظت کی جائے، اس قدر اچھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. عورت ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ عموم کے سامنے آئی. اگر اس کا حجاب پامال ہو رہا ہے، اگر اس کے پردے پر کوئی آنچ آ رہی ہے، اگر اس کے تحفظ، اس کے تقدس، اس کے احترام میں ذرہ برابر بھی کمی آ رہی ہے، اسلام ایک لمحے کے لیے راضی نہیں ہے. صحیح. ہمیں کچھ ٹکڑے ملتے ہیں روایات میں، انشاءاللہ بھی روایت کی جب گفتگو آئے گی تو میں مزید تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن فقط ایک ٹکڑا یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو آخری وصیت کی ہے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، طولانی وصیت ہے، تحفۃ العقول میں پوری وصیت موجود ہے. اس وصیت کے آخر میں مولا کہتے ہیں وَقْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحَجْبِكَ إِيَّاهُنَّ، یعنی اے بیٹا حسن، تم اپنے گھر کی عورتوں کو بچاؤ، ان کی نگاہوں کو بچاؤ، ان کی نگاہوں کو تھام کر رکھو. کیسے؟ ان کو گھر میں رکھ کر. صحیح. ٹھیک ہے. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَخَيْرٌ لَهُنَّ. شدت حجاب کی بات کی، خالی حجاب کی نہیں. مولا متقی جتنا زیادہ حجاب، جتنا زیادہ حجاب میں تاکید ہو، جس قدر حجاب آپ کا بہترین ہوگا، اس قدر جو گھر کا سالار ہے، جو گھر کا جو ہے لے کر چلنے والا مرد ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے اور گھر کی عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے، دونوں کے لیے بہتر ہے. حجاب مرد کے لیے بھی، حجاب عورت کے لیے بھی. لیکن یہ جو عورت کا حجاب ہے، یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ مولا کہہ رہے خیر لک، تمہارے لیے بھی، وخیر لہن، ان کے لیے بھی. معاشرہ بنتا ہے گھر سے، معاشرہ بنتا ہے فرد سے. یعنی اگر آپ نے پورے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، ہر گھر میں مولا کے اس جملے پہ عمل شروع ہو جائے. شدت الحجاب. قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہر ہمارا پروگرام دیکھنے والا ہے سوچ لے کہ بابا ہم نے حجاب کرنا ہے. امیر المؤمنین کا چاہنے والا، مولا متقیان کا چاہنے والا، آل محمد کا چاہنے والا، جب وہ گھر سے نکلتا ہے کس عالم میں نکل رہا ہے؟ حجاب کی کتاب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی. ذہن میں ربی مطلق گفتگو ہو رہی، صرف عورتوں کی بات نہیں ہو رہی. مرد کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں، عورت کی نگاہوں میں بھی پاکیزگی ہو. یہ پاکیزگی خدا کی نگاہ میں ان کو وہ مقام عطا کرے گی جس کا یہ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. صحیح.
دنیاوی و اخروی ثواب اتنا ملے گا صرف پاکیزگی کی وجہ سے کہ اس کا تصور ممکن نہیں ہے. جو جملے روایات میں ہمیں ملتے ہیں کہ انسان اگر نگاہوں کو نیچا کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے دل میں وہ مٹھاس رکھ دیتا ہے ایمان کی کہ جس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتا، وہ مٹھاس ایمان کی. غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نظروں کو جھکا لو، عجائب کا مشاہدہ کرو گے. یعنی ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھئی ہماری برزخی آنکھیں کھول دیجیے، ہمیں کچھ نظر آنے لگ جائے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ نظر آئے. حرام چیزوں سے اپنی، جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں، اللہ ساری وہ چیزیں آپ کے لیے کھول دے گا، آپ کو نظر آنے لگ جائے گا، آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی. جہاں خدا نے حجاب رکھا ہے وہاں نہیں جاؤ، واقعی حجاب خدا ہٹا دے گا. کیا کہنا. ہم لوگ جہاں حجاب ہے انسان حریص علی ما منع، ٹھیک، انسان لالچی ہوتا ہے، جسی سے روکا جائے اسی کے پیچھے بھاگتا ہے. صحیح. تو انسان جب خدا کے محرمات کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس صورت میں بڑی مشکلات اس کے لیے پیدا ہوتی. دیکھیے، ایک میں قبل اس کے کہ آیات کی تلاوت کروں اور آیات کا حوالہ بھی دوں، مختلف سوروں کو بیان کروں، ایک نقطہ عرض کر دوں کہ یہ جو آیات میں ذکر کروں ابھی تھوڑی دیر میں، یہ آیات صراحتاً حجاب پر دلالت کرتی. صحیح. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں پردہ آیا نہیں ہے دین میں، پردہ آیا نہیں ہے قرآن میں، وہ ان آیات کی طرف رجوع کریں. بالکل واضح، بالکل اعلان اسلام اعلان کر رہا ہے کہ جی حجاب دین میں حصہ ہے، حجاب آپ کی شریعت میں ہے، حجاب آپ کے قرآن میں ہے، حجاب اللہ کے منشور میں، اللہ کے دستور میں، اللہ کے دیے گئے قانون میں برملا اس کا اعلان ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو 2-3 آیتیں میں پڑھوں گا، اس کے علاوہ بہت ساری دیگر آیات ہیں جس سے کنایتاً یہ نکلتا ہے، جس سے اشارتاً اور رمزاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حجاب انسان کی زندگی میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. یہ جو ابھی آیتیں پڑھو، چونکہ ہمارا موضوع آج کا حجاب کا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے جی حجاب قرآن میں کہاں ہے. کچھ عرصے پہلے پاکستان کے پارلیمنٹ میں کسی نادان نے آ کر یہ بات کر دی تھی کہ جی حجاب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ٹی وی پہ آ کے بات کی، اخباروں میں چھپ گئی، بڑا شور شرابہ ہوا، علماء نے اس کے خلاف کافی بولا بھی. تو یہ پارلیمنٹ میں آ کے ایک بندے کا مثال کے طور پہ کہنا، یعنی ایک بڑی پبلک پلیس ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں پورے ملک کے جو افراد جن کا چناؤ ہوتا ہے وہ بیٹھے، ان کے سامنے آ کے ایک بندہ اتنی بیوقوفانہ بات کرے کہ حجاب جو کہ مقدسات میں سے، ضروریات میں سے، اس کا کے انکار کر رہا ہے، آیات قرآنی سے، نصوص قرآنی سے ثابت اس کا انکار کر رہا ہے. تو ایک مومن جب اس سے حجاب کے بارے میں پوچھا جائے، کم سے کم جو آیتیں ہم لوگ ابھی یہاں پہ بتائیں گے وہ اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فوراً استدلال پیش کر سکے کہ جی یہ آیت ہے. سورہ احزاب آیت 59. صحیح. اس میں واضح اللہ نے حجاب کا حکم دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دو اپنی زوجات سے، اپنی ازواج سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، مؤمنین کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ جو چادر پرانے زمانے میں، چونکہ عربی ابایا بھی ہے، وہ پیچھے ہوتا تھا، آگے کی طرف عورت کا جو مکمل حجاب ہے کہ اوڑھنی جو ہے پورے مکمل عورت کا تحفظ کرے، مکمل عورت کو گھیرے میں لے لے. وہ والا حجاب نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں آزاد عورتیں ہوں یا کنیز عورتیں سب بے حجاب ہی نکلا کرتی تھی. چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، بال بھی بسا اوقات نظر آ رہے ہیں، پردے کا کوئی تصور نہیں تھا. اس میں پھر خلخال، جسے ہم لوگ اردو میں پازیب کہتے ہیں، پائل کہتے ہیں، وہ پہن کر نکلنا، گھنگرو پہن کر نکلنا، جس سے ایک شور پیدا ہوتا تھا. قرآن نے ان ساری چیزوں کو لا کر ان سے روکا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو قریب لے آئیں، یعنی سینوں سے قریب لے کر آ جائیں. مکمل طور پہ جو پیچھے کیا ہوا یا پیچھے ایسے لٹکا کے نکل آئے، یہ نہیں چلے گا. یہ مکمل احاطہ ہونا چاہیے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. حجاب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حجاب کا کیا فائدہ ہے. حجاب آپ کو دیکھیے محدود نہیں کرتا ہے. حجاب آپ کے اوپر ایک باؤنڈری نہیں کھینچ رہا کہ جی بھائی آپ نے مثال کے طور پر آگے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک ریڈ لائن آپ کے لیے بنا رہے ہیں. حجاب آپ کی حفاظت کے لیے ہے. حجاب میں رہ کر سکتے ہیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ پہچانیں جہاں بھائی یہ محجبہ خاتون ہے، کوئی اذیت نہیں کرے گا. مفسرین نے لکھا کہ لوگ جو ہے مدینہ اور مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، 8ویں ہجری میں حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے. حجاب کا حکم اس سے پہلے نہیں تھا، زمانہ جہلیت کا دستور چل رہا تھا. تو 8ویں ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ تھے جو خواتین کو جو مسجد جاری ہوتی تھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے، نماز میں شریک ہوتی تھی عورتیں، تو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہی نوجوان عورتوں کو چھیڑتے تھے کیونکہ حجاب تو تھا نہیں. اللہ نے اس چھیڑ چھاڑ سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ جو اراذل و اوباش ہیں، یہ جو لفنگے قسم کے نوجوان ہیں، باہر سے معذرت ظاہر ہے جب
دوسروں کی عورتوں پہ نگاہ ڈالیں گے ان کے لیے پھر لفظ یہی ہوگا، اگرچہ غیر مناسب ہے لیکن ان کے لیے مناسب ہے، ان افراد کے لیے. تو کہا کہ یہ اذیت سے بچیں، اس لیے حجاب کریں. صحیح. اس لیے یدنین من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اوڑھیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں. وکان اللہ غفور رحیم، اور آج سے پہلے جو غلطیاں ہوں گی اللہ غفور رحیم. صحیح. تو بہت ساری ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں، اب ظاہر ہے بہت سارے ہمارے معاشرے میں جو ہے خاندان ایسے ہیں جن میں شروع سے پردہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی کیا ہی نہیں ہے پردہ. اب ممکن ہے اگر وہ پروگرام سن رہے تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کان اللہ غفور الرحیم. آپ نے آج تک پردہ نہیں کیا، اب یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھیں رب کو راضی کرنا ہے، یہ دیکھیں جناب زہرا کو خوش کرنا ہے، یہ دیکھیے کہ معصومین خوش ہوں گے، یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، معنوی بہار. اسپریچولیٹی آپ کی زندگی میں راج کرنے لگے گی اگر آپ نے اللہ کی خاطر چادر سر پہ رکھ لی. یعنی لوگوں کی باتوں کو توجہ نہ دیں، خدا کے کیا کہہ رہا ہے. آیت اللہ صافی گل پائگانی کے پاس کچھ عورتیں گئی تھی زیارت کرنے، تو انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ جو ہے تمہارے سر پہ جو چادر ہے وہ اس مرجے کے امامے سے زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، آیت اللہ صافی گل پائگانی کے جملے. اب یہ کہ عورت کو اگر احساس نہیں ہے اس چادر کا، اور میں یہ بھی ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں درمیان سخن اور گفتگو کے ضرور درمیان میں، کہ جب میں لفظ چادر کہہ رہا ہوں تو پوری میری تاکید چادر کے اوپر ہے. ٹھیک، اور اب ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو، لوگ کریں باتیں جو کرنا ہے، بہرحال میں حاضر خدمت ہوں. گاؤن اسکارف جس وقت معاشرے میں چل پڑا ہے، اب بات آ گئی ہے کیونکہ پردے کی بات ہوئی، یدنین من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن. گاؤن اسکارف آج کل فیشن بن چکا ہے. خلیج کے جو ممالک ہیں، عرب کنٹریز بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ ٹرکی میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ افریقن کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں، یورپین کنٹریز ہے، فرانس میں، جرمنی میں، ادھر ادھر اسکارف پہنا جا رہا ہے. لیکن وہ جس قسم کا زرق برق اسکارف ہے، جس قسم کا جو ہے عجیب و غریب قسم کا جو گاؤن ابایا، جو مانتو، جو ایران میں کہا جاتا ہے مانتو ہے مثلا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت کا حجاب نہیں ہے. یہ مذاق معذرت کے ساتھ حجاب کا کہ انسان جی کی جو نا دنیا کے ایسے گاؤن پہن لیے، اس پہ موتی جڑے ہوئے ہیں، اس میں جو نا زرق برق پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں آپ کے جسم کا ہر عنصر جو ہے نمایاں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حجاب ہے. ہمارے مراجع نے، آپ تو ماشاءاللہ یہیں پہ ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور آپ سب دیکھتے ہیں حرم مولا حسین، حرم مولا امیر المومنین، باقاعدہ عورت کے حجاب کی تصویر بنی ہوئی ہے اور مراجع کا فتویٰ لکھا ہوا ہے. صحیح. کہ حجاب کی 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے بدن نما نہ ہو. اگر آپ کا لباس ایسا اتنا باریک کپڑا آپ نے خریدا جس سے بدن کے خد و خال نمایاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حجاب نہیں ہے. بھلے آپ نے چادر بڑی سی اوڑھ لیا سی، لیکن اندر سے بدن دکھائی دے رہا ہے. دوسرا یہ کہ شوخ ہو، چنچل قسم کا رنگ نہ ہو. ایسا رنگ نہ ہو کہ جو لوگوں کو اٹریکشن کا باعث بنے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے. صحیح. یہ 2 شرطیں. اس کے بعد یہ کہ اتنا بدن سے چپکا ہوا نہ ہو کہ ہر چیز نمایاں ہو رہی ہو. ان 3 شرطوں کو خیال کرنے کے بعد، ایک تو لباس کا رنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مختلف لال، پیلے، نیلے رنگ عورت نہیں پہن سکتی نامحرم کے سامنے. تمام مراجع نے منع کیے. صحیح. یہ جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں یہ متفقون علیہ مسئلہ ہے بالکل. صحیح. کتنا ایسا لباس پہنے، سفید کپڑا پہن لے مثلا جو اٹریکشن کا باعث نہیں ہے، کالا لباس پہن لے جو اٹریکشن کا باعث نہیں ہے، کوئی اس قسم کا لباس جو کہ لوگوں کی توجہ کو جلب نہیں کر رہا. صحیح. چست لباس نہ ہو، تنگ لباس نہ ہو، کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو تاکہ اس کے اعضاء اس میں نمایاں نہ ہو سکے، اور یہ کہ باریک کپڑا نہ ہو. صحیح. یہ 3 شرطوں کا جب آپ نے خیال رکھا، اب جو ہے آپ کا حجاب مکمل ہو گیا. پھر یہ کہ چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، معصومین کی روایات میں ملتا ہے ہمیں کہ اپنا چہرہ اور یہ ہاتھ، ہتھیلیاں اتنی سی، یہ کھولنے کی اجازت ہے. فقہی احکام کے لحاظ سے یہ کھولنے کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ ہم نے کہا شدت الحجاب جو معصوم کا فرمان ہے، جتنا زیادہ آپ منہ کو چھپا رہی ہے بہترین ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمارے مثلا جو رائج حوزے میں، یہ اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں، ہمارے جتنے طلبہ ہیں تو تمام کے تمام جو ہے ان کے گھر والے آنکھوں تک کا پردہ کر کے نکلتے ہیں. یہاں پر سب کے درمیان رائج ہے. ٹھیک ہے. کبھی ہم نے کسی مرجع، اپنے کسی استاد، اپنے جو ہے کسی یہاں پر جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، نہیں دیکھا کہ ان کے گھر والے نے ان کی آنکھوں تک کسی نے دیکھی ہو، ہاتھ پہ نگاہ پڑی ہو. مکمل پردہ ہوتا ہے، بہترین پردہ. صحیح. میں نے سید علی سبزواری کو دیکھا، آیت اللہ سبزواری جو مرحوم ہو گئے، صاحب تفسیر مواہب الرحمان، ان کو دیکھا اپنی والدہ کو ایک دن لے کر آ رہے تھے. یعنی سید علی سبزواری خود بوڑھے ہیں ابھی، وہ 60 کراس کر چکے، 60-65 سے اوپر کے، وہ خود درس خارج دیتے ماشاء اللہ مسجد سبزواری میں. تو اپنی والدہ کو لے کر آئے تو ان کی والدہ ایک تو عصا بھی ٹیک رہی ہیں، اتنی بوڑھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بیٹے نے بھی ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ضعیف خاتون ہے، ظاہر ایسے دلیل سبزواری جیسے کہ ماں کم سے کم 90 سال تک ہوں گی، وہ جب 65 سال کا بیٹا ہے 25 سال بھی 20 سال بھی اوپر لگاتے تو اتنی ایج بن جاتی 80-85 تک. صحیح. اس کے باوجود یقین جانیے پورا بشیا پہنا ہوتا جو میں نے خود دیکھا. ایک بوڑھی عورت وہ اگر بشیا نہ بھی پہنے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ چہرہ کھول بھی لے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن یہ علماء کی روش ہے کہ بابا امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن مجتبی سے کہا تھا شدت الحجاب خیر لک ولہن. وہ سیرت جب چلی تو اب انسان بوڑھا بھی ہو گیا اس سیرت پر باقی. صحیح. اور حجاب، یہ جن کے گھروں میں بیٹیاں وہ توجہ کرے اس نقطے کی طرف، حجاب ابتدا سے ہوگا. بچی شروع سے 2-3 سال کی چھوٹا سا مکھنا پہنا دے، اسکارف پہنا دے، بھی تم نے حجاب کا تمرین کروانا، پریکٹس کروانا شروع کر دیں. صحیح. ایک دم آپ 9 سال کی بچی کو آگے جی آج سے کرنا ہے، پر اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، اس چیز نہیں کر سکتا کوئی بھی. ہم لوگوں میں سے کوئی بھی جس کو کسی چیز کی عادت نہ ہو ایک دم اس کو دے دے وہ نہیں کر سکتا، مشکل ہوتی ہے. صحیح. تو بچپن سے پریکٹس کرائے. اور اسلام کے احکام اس حوالے سے بڑے سخت ہیں جن میں واضح طور پہ کہا گیا، جو میں نے لفظ استعمال کیا، شدت الحجاب. صحیح. حجاب جتنا زیادہ ہو، جتنا زیادہ حجاب کا خیال رکھا جائے اتنا کم ہے. صحیح. اور جتنا زیادہ حجاب کا خیال رکھا جائے اتنا زیادہ معاشرے کے لیے بہترین ہے، مرد کے لیے بھی بہتر ہے، عورت کے لیے. یہ ایک آیت ہو گئی جس میں ہم نے 2 نقطے عرض کیے. ایک تو صراحتاً حجاب یدنین علیہن من جلابیبہن، اور مقصد حجاب ان لا یؤذین، عورتیں جو ہے چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں، عورتوں کا تحفظ، عورتوں کے احترام کا خیال، اور جو اب تک نہیں کر سکے جو غلطیاں ہوئی یہ خدا کی مغفرت کا وعدہ، وکان اللہ غفورا رحیما. یہ ایک آیت ہے. اور دوسری آیت یہ بھی ہمارے ناظرین نوٹ کریں، سورہ نور کی 30ویں آیت ہے. صحیح. جس میں واضح طور پر حجاب کا حکم دیا گیا. صحیح. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہاں پہ کنایا ہے، رمز ہے، اشارہ ہے، بالکل واضح الفاظ میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. صحیح. اب یہ بات لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ جی آنکھوں کو بند کر لیں، پھر لوگ جو اس کا جب ترجمہ غلط ہوتا ہے تو پھر سامنے سے مذاق بڑھتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو جی ہم رستہ چلیں گے کیسے اور گریں گے کیسے اور اٹھیں گے کیسے. یہ ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ غض البصر یعنی نظروں کو جھکانا ہے. جو یہ جھکی ہوئی نظریں یقین جانیے ایک آدمی کے وقار کے لیے کافی ہے. جھکی ہوئی نگاہیں خود انسان کے وقار کا ثبوت دیتی ہیں کہ اس شخص میں حیا ہے، اس شخص میں عفاف ہے، انکساری کا بھی ایک ثبوت ہوتا ہے، پاکدامنی ہے، ایک انکساری ہے. یہ دوسروں کے ناموس کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا. اگر کبھی غلطی سے پڑ گیا فوراً چہرے کو سائڈ پہ کر لیا، فوراً جو ہے نظروں کو جھکا لیا اشتباہن. سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. ان کے شاگرد کی طرف سے نقل ہوا ہے کہ ہمارے استاد نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ نامحرم کا وجود دور سے آ رہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہماری نظریں آٹومیٹکلی تلقائیاً خود بخود جھک جاتی تھی. یعنی ہمیں احساس ہوتا کہ بھائی ابھی نامحرم کا وجود آ رہا ہے. یہ وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا غضوا ابصارکم ترون العجائب، یعنی ہم پریکٹس جب کریں گے تو خود بخود قبل اس کے کچھ آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. صحیح. جب پتہ چلا کہ جی ہاں مثال کے طور پر توصیف بھائی تو بندہ نگاہ اٹھا، ہاں بھائی توصیف بھائی آپ کیسے ہیں، یہ پریکٹس کی بات ہے. وَإِلَّا انسان کی نگاہیں جب چاروں طرف گھرنا شروع کریں گے، اس کو اپنی عادت بنائے گا تو عادت باقی رہے گی. نظریں جھکانے کی بھی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. معصومین کی روایت دیکھیں، غض البصر، قرآن کی آیت دیکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی تم کو ہم مومنین سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بہت دقیق مرحلہ ہے، قرآن نے ایسے ان دونوں کا آپس میں ربط نہیں دیا. معاشرے میں زنا بڑھا، کیوں بڑھا؟ اس کی بنیادی وجہ آنکھیں، نگاہیں. کشکول میں شیخ بہا نے ایک قصہ نقل کیا ہے اور میں بصراحہ عرض کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے، غور سے سنیں. اشعب تما یہ دور اندیش آدمی تھا اور دور کی باتوں کا مطالعہ کر لیتا تھا بہت. تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کو گھور رہا تھا، ایک نامحرم ایک اجنبیوں کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. تو یہ تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ اشعب اس کا بیٹا کیسے گھور رہا ہے، لڑکی کو گھور رہا ہے اور اشعب اپنے بیٹے کو گھور رہا ہے. کافی دیر جب اس نے دیکھا گھور رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے ایسے نہ گھورنا کہ یہ جو اجنبیہ ہے، یہ جو نامحرم ہے، یہ حاملہ ہو جائے. یعنی دیکھیں بات کو کہاں لے کر گیا. انسان کہتا ہے میں تو دیکھا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہیں بات آگے تک جائے گی. مقدمہ ہے حرام کا. معصوم نے آپ کو مقدمے سے روکا ہے. معصوم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا تھا مثال کے طور پر کہ زنا مت کرو، زنا حرام ہے، ہم آل محمد یہ کہتے ہیں کہ زنا کا خیال بھی دل میں مت لاؤ. زنا کا خیال دل میں کب آئے گا؟ جب انسان کی نگاہ مسلسل نامحرم پہ پڑے گی. صحیح.
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی پاک دامانی، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا ثبوت، ان کے لیے بہت بہترین تزکیے کی روش ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ واقف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو وہ ہے جو رات کی تاریکی میں ایک چکنے پتھر پہ چلتے ہوئے کسی کیڑے کی یا چلتی ہوئی کسی چوٹی کی حرکت کو بھی جانتا ہے، تو اپنے عبد کی، اپنے بندے کی، اپنے بندے مومن کی حرکات اور سکنات سے واقف نہیں ہوگا؟ یقیناً واقف ہوگا۔ انسان سوچے کہ میرا ہر عمل، دل میں کیا چل رہا ہے، نگاہوں میں کیا ہے، کانوں میں کیا ہے، دل و دماغ میں کیا ہے، سب سے خدا واقف ہے۔ صحیح صاحب، ایک بہت بڑا، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، اشتباہات ڈالے جاتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں، بالکل کالجز اور یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں تو جو ماڈرن خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سے دور کر کے اپنے آپ کو ماڈرن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے خیالات ڈالتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں پردہ ہونا چاہیے، باقی حجاب شجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ سوچ یہ کہ جی، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا، جب ہمیں مجالس پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پیغام ہے معصومین کا، معاشرے کی اصلاح میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار، جو چونکہ ہمارے اساتذہ کی بڑی تاکید ہے کہ آپ جب ممبر پہ جاتے ہیں تو لازمی طور پہ لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پہلو کلام معصوم سے ضرور بیان کریں۔ صحیح۔ تو جب حجاب کے حوالے سے کسی جگہ پہ میں نے گفتگو کی تو کسی نے یہی جملے مجھ سے آ کر کہا کہ پردہ دل میں ہوتا ہے، پردہ جو ہے نگاہوں کا ہوتا ہے، یہ لباس وباس کا پردہ اور چادریں اڑا دو اور پیک کر دو اور جو ہے نا اس کو ایک تھیلی میں بند کر دو، ایک کپڑے میں بند کر دو، یہ پردہ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ تو وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، کسی نے بہت اچھا ایک ٹویٹ کیا تھا یا فیس بک پہ کوئی پوسٹ ڈالی تھی کہ پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، اس سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ اللہ، ٹھیک، پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، یہ سوچ سوچ کے لوگ برہنہ ہو رہے ہیں۔ پردہ جب لباس کا نہیں ہوگا، اولاً تو نگاہوں کا پردہ پھر ہوگا نہیں، نگاہیں اسی اوریاں جسم پہ پڑ رہی ہیں، نگاہیں اسی برہنگی کی تلاش میں ہیں جو برہنگی معاشرے میں پائی جا رہی ہے، تو پھر کون سا نگاہوں کا پردہ؟ دوسری بات یہ کہ جب نگاہوں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر دل میں کہاں سے پردہ ہے؟ معصوم نے بہت پیارے طریقے سے کہا کہ النظرۃ الاولی لک، سہم من، پہلی نگاہ یہ یعنی جو غلطی سے پڑ جاتی ہے، لکا، وہ آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا، سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لیکن یہ کہ جب انسان جا رہا ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، گلی میں جا رہا ہے، کوچے میں جا رہا ہے، ایک دم غلطی سے نگاہ پڑ گئی، معصوم نے کہا لکا، معاف، چھوڑ دیے، تمہارے فائدے میں چلی گئی، اس پہ عقاب نہیں ہے جو غلطی سے پڑی۔ صحیح۔ والثانیہ، یہی نگاہ اگر کنٹینیو رہی، ہٹی نہیں، دوسرا جو سیکنڈ ہوگا، صحیح، یا ود ان سیکنڈ دوسرا جو اس کا استمرار ہوگا، جو کنٹینیوشن ہوگا اس نگاہ کا، علیک ولا لک، یہ تمہارے ضرر میں، تمہارے فائدے میں نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ صحیح۔ والثالثۃ، اور اگر تیسرا پل آ گیا، تیسرا لمحہ آ گیا، تیسری بار دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تیسری بار میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ کہ حدیث سنائی کسی کو کہ جی پہلی دفعہ جو ہے نا وہ معاف ہے، اس نے کہا ہم پہلی دفعہ میں اتنا دیکھیں گے کہ غلط استفادہ کیا جائے تو صحیح، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ میں بار کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا اور اس دیکھنے کو ادامہ دیا، کنٹینیو کیا، جب کنٹینیو کیا تو وہ پھر سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، یہ 3 سیکنڈ ہوگا آپ کے۔ ہم لوگ سیکنڈ کہہ رہے ہیں، سیکنڈ سے بھی کم میں، یعنی گوشہ چشم سے کسی کو انسان دیکھے جو سیکنڈ سے بھی کم میں ہوتا ہے، طرفۃ عین جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اتنی مقدار۔ صحیح۔ پہلی بخشش ہو گئی، دوسرے پہ گناہ لکھا گیا۔ والثالثۃ، عجیب ہے معصوم کا جملہ، والثالثۃ ہلاک، اللہ، تیسرے میں تمہاری ہلاکت ہے، تیسرے سے بربادی کا آغاز ہو جائے گا۔ صحیح۔ تیسرے میں پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے؟ بیان کر دیا میں نے، شدت الحجاب میں۔ صحیح۔ شدت الحجاب خیر لک و خیر لہن۔ صحیح۔ اس سے ہٹ کر گئے کہ نہیں میں تو جو ہے بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میں تو خدا کی، وہ لوگ کہتے ہیں قدرت دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، خدا نے خلق کیا ہے۔ بعض لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں واقعا حجاب کا یہ جملے کہہ کر، اور اگر جو ہے دل سے نہ کہہ رہے ہوں تو خدا ان کی بخشش کرے، اور اگر اعتقاد کے ساتھ اور سنجیدگی سے اور آمدن کہہ رہے تو گناہان کبیرہ میں صحیح، تو ان پر رحم کرے۔ شریعت کا مذاق اڑانا یہ، کیونکہ قرآن کی واضح آیت ہے، جن لوگوں نے آیات الہی کا مذاق اڑایا ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ آیات الہی میں واضح بیان ہو رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت جو رہ گئی تھی وہ بھی ذکر کر دوں، 31ویں آیت سورہ نور کی۔ پہلا ٹکڑا مومنین سے مربوط ہے، دوسرے ٹکڑے میں کہا وقل للمؤمنات، مومنات سے بھی کہو، یغضضن من ابصارہن،
اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اپنی زینتوں کو اشکار نہ کریں. صحیح. جو میں نے پردے کی شرائط بیان کی، آپ کسی بھی زینت کو لے کے معاشرے میں جائیں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. صحیح. الا ما ظہر منہا قرآن نے ایک استثناء کیا. صحیح. مگر یہ کہ وہ جو ظاہر ہو ان زینتوں میں سے. معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ جو ظاہر ہو ان زینتوں میں سے وہ کیا ہے، جو ہمارے فقہا نے بھی بتایا، تو معصوم نے کہا کہ وہ ہے چہرہ اور یہ ہتھیلی، بس صحیح. صرف اس کی اجازت ہے. اور قرآن نے بھی اسی استثناء کو بیان کیا. صحیح. الا ما ظہر منہا. صحیح. چہرہ ٹھیک ہے، زینت ہے، عورت کی خوبصورتی چہرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان دو چیزوں کی اجازت دی ہے. باقی جو ہے اگر آپ ایسا پردہ کر رہے ہیں جس میں ہر چیز آپ کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں، جائز نہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. طریقہ خمر خمار کی جمع ہے. خمار المرأة، خمار کہتے ہیں چادر کو. صحیح. عورتیں اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈالیں، سینوں پر ڈالیں، یہ پردہ ہے. یعنی یہ چہرہ آپ کا کھلا ہے، اس کے بعد پورا نیچے تک چادر آنی چاہیے. صحیح. کوئی جسم کا حصہ نمایاں نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ جو ہے نا اس عورت کے پیکر کی کیا کیفیت ہے. یہ حجاب ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. پھر آیت نے بیان کہ کہاں کہاں عورتیں اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہیں. اپنے شوہروں کے سامنے گھر میں ٹھیک ہے زینت کا اظہار کرے، میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے بنے سورے، خدا اس کو اجر دیتا ہے، خدا اس کو ثواب دیتا ہے. مرد بھی اپنی جو ہے زوجہ کے لیے بناؤ سنگھار کرے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اور یہ مردوں کے لیے ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں. مولانا نے فرمایا جس طرح مرد کو خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے بنے اور سمرے، اسی طرح عورت کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرے. صحیح. تو یہ بناؤ سنگھار، یہ میک اپ، یہ ابداء زینت، یہ زینت کو آشکار کرنا، یہ گھر کے اندر رکھنا، لمٹس ہیں. گھر کے اندر میاں بیوی کے لیے، بیوی میں. اس کے بعد کہا اور کس کو دکھا سکتے، کہا کہ جو ہے نا اپنے ماں باپ ہیں، آپ کا سسر ہے، آپ کے جو ہے نا بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، سگے بھائی بہنوں کے جو بھتیجے بھانجیاں وغیرہ، ان کو اور کچھ اور دیگر افراد بیان کیے گئے جو ابھی فی الحال ظاہر تفصیلی گفتگو ان کو بیان نہیں کروں گا، لیکن آیت کا حوالہ دے دوں. 30ویں اور 31ویں آیت سورہ نور کی. سورہ نور. اس کا ناظرین لازمی طور پہ مراجعہ کریں، ان کو جا کر پڑھیں. یہ آیتیں ہیں بھی سورہ نور کی اور یہ آیتیں ہیں بھی نور انسان کی زندگی کے لیے. سوال جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے میسج دیا ہے حجاب کے حوالے سے. صحیح. وہ روایت نقل کرو جو متفقن علیہ، شیعہ سنی سب نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے. مناقب ابن مغازلی میں ابن مغازلی شافعی اس نے روایت نقل کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا. احقاق الحق میں جو ہے جو موجودہ مؤلفین لکھ رہے ہیں قم احقاق الحق، انہوں نے اس روایت کو جو ہے جمع کیا ہے، وہاں پہ ذکر کیا ہے. مناقب کی روایت میں بھی آتی ہے اور اس کا حجاب سے بھی گہرا تعلق ہے. انس جو کہ خادم ہے رسول اللہ کا، کہتا ہے ایک دن رسول خدا نے مسجد نبوی میں یہ سوال اٹھایا کہ ما هو خیر للنساء. یہ سوال ہے کہ سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا چیز ہے، سب سے لاجواب چیز عورتوں کے لیے کیا ہے. تعبیر روایت یہ ہے کہ فَعَيَّيْنَا، ہم جو اصحاب تھے ہم لوگ کوئی جواب نہیں دے سکے. ہم نے جو جواب دیا بھائی یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، ماں باپ کی اطاعت کرے، عورت جو ہے شوہر کی خدمت کرے، عبادت کرے، روزے رکھے، غیبت نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ کرے. رسول نے کسی جواب کو قبول نہیں کیا. صحیح. ایسے میں امیر المومنین جو ہے جناب زہرا کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے بابا نے مسجد نبوی میں سوال اٹھایا ہوا ہے کہ ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے. اور کوئی جواب نہیں دے پا رہا، سب پریشان ہیں، سب حیران ہے. تو جناب زہرا نے کہا آپ جا کے بابا سے کہیے ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال. عورتوں کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں. صحیح. یہ وہی جملہ ہے جو مولا متقین نے وصیت میں کہا خیر لک و خیر لہن. اسی کا ایک دوسرا اسلوب، دوسرا اسٹائل ہے. صحیح. عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، مرد ان کو نہ دیکھیں اور نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں بار بار یہ چیز نظر آتی ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ابن ام مکتوم آیا. ابن ام مکتوم لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، رسول خدا کے دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال حبشی اور ایک ابن ام مکتوم. ان دونوں کی قبر شام میں موجود ہے. ایک رات کے مؤذن تھے اور ایک دن کے مؤذن تھے، رسول اللہ کے دونوں مؤذن تھے. تو ابن ام مکتوم نابینا تھے. تو ایک دن جب یہ تشریف لے کر آئے
تو دق الباب کیا اور اندر داخل ہونے کا اذن چاہا تو جناب زہرا نے کہا ایک منٹ ان کو کہیے رکے میں حجاب کر لوں، میں پردہ کر لوں. نابینا ابن ام مکتوم. صحیح. تو رسول نے، اب یہ ظاہر تعلیمی قضیہ، کوئی اس کو حقیقت پہ محمول نہ سمجھے کہ واقعہ ایسا ہوا. صحیح. رسول نے کہا کہ بیٹی فاطمہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہے. صحیح. جناب زہرا نے جو جواب دیا وہ ہر عورت کو اس میں دقت کرنی چاہیے کہ بی بی نے آج میرے لیے اس دور میں کیا پیغام دیا. بی بی صحیح، بالکل. بی بی نے کہا بابا وہ نابینا ہے، میں تو بینا ہوں، اللہ. میں تو دیکھ رہی ہوں. کیونکہ قرآن نے دونوں کے لیے کہا عورتیں بھی نگاہوں کو نیچا کریں، مرد بھی نگاہوں کو نیچا کریں. اچھا مرد کی نگاہیں نہیں ہے، مرد نابینا ہو گیا تو کیا عورت کا حکم ساقط ہو گیا؟ عورت کا حکم اپنی جگہ موجود ہے. اور اس کے بعد دقیق ترین جملہ جو کہا بی بی نے کہا کہ ابن ام مکتوم کے پاس سونگھنے کی قوت ہے بابا. اللہ. ہو سکتا ہے میرے بدن کی خوشبو اس کے مشام تک پہنچ جائے، میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ کیا ہے اگر شدت حجاب نہیں ہے سیرت زہرا میں؟ آج کون سی ایسے چاہنے والی جو اس نہج پر سوچتی ہو؟ صحیح. اچھا بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بدن پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، میرے بدن سے کوئی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس تک پہنچ جائے گی. لفظ ریح استعمال کیا، یعنی بدن کی بو، بدن کی ایک اسمیل جو ہر انسان کی ہوتی آتی، وہ سونگ سکتا ہے، وہ اس تک پہنچ جائے گی. بی بی نے مشام تک کا حجاب بتایا ہے. اللہ اللہ. ہم لوگوں سے آنکھوں کا حجاب نہیں سنبھل رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس سے اور بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حجاب کی اب عظمت دیکھی. یہ اصل پھر وہی بات کہ جو ہے آل محمد سلام اللہ علیہم، اور اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو وقار، جو مقام، جو عظمت، جو احترام ہے کہ علی جیسے فرد نے جب آ کر یہ جواب نقل کیا مسجد نبوی میں کہ یا رسول اللہ یہ جواب ہے، تو رسول نے پوچھا من علمک، اے علی تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ اہل سنت اور شیعہ علماء سب نے نقل کیا. صحیح. من علمک، کون ہے تمہارا استاد، کس نے تمہیں سکھایا یہ جواب؟ تو بھرے مجمع میں کہا فاطمہ، سبحان اللہ. آپ کی دختر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. علی کو اس میں، علی عالم الغیب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کی واضح آیات موجود ہے کہ اللہ جس کو اذن دے، اللہ جس کے لیے راضی ہو، وہ علم غیب رکھتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ ہے ذات امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، خاتم الانبیاء کا جو ہے خلیفہ بلا فصل علی. لیکن علی فخر سے کہتے ہیں علمنی علمتنی فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مجھے سکھایا ہے. یہ وقار، یہ عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے کہ میں نے جناب فاطمہ حاصل کیا. اور مصحف فاطمہ کی پھر روایت بھی ہے کہ بی بی لکھواتی تھی، مولا امیر علیہ السلام لکھتے تھے. وہ سارے سلسلے انشاءاللہ پھر اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی جو ہے گفتگو ہوگی، الگ گفتگو. لیکن یہ کہ حجاب ہمیں اس طریقے سے نظر آتا ہے، حجاب میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. صحیح. حجاب، اور خاص طور پہ جو بی بی کے ماننے والوں کا جو طرہ امتیاز ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے پاکیزہ ترین حجاب ان کا ہو. ایک حدیث ہے، ہم لوگ جوار مولا متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا فرماتے ہیں زکوٰۃ الجمال عفافها، زکوٰۃ الجمال عفافها. زکوٰۃ لغت عرب میں معنی دیتا ہے تزکیہ کا، طہارت کا، پاکیزگی، اور تنمیہ کا بھی معنی ہے اس کا. تنمیہ یعنی بڑھا دینا، بڑھانا، یہ بڑھا دیتا ہے. صحیح. دونوں معنی محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پہ ممکن ہے. زکوٰۃ ظاہر لغوی معنی میں دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں. زکوٰۃ الجمال، جمال سے اگر تم نے جو عیوب ہیں اور خامیاں ہیں ان کو چھپانا ہے، خامیوں سے پاک کرنا، پاکیزہ کرنا اپنے جمال کو، یعنی جمال میں اگر کوئی عیب ہے اس کو ختم کرنا ہے، یہ پہلا پورشن. دوسرا و زکوٰۃ الجمال، جمال کو اگر بڑھانا ہے، اپنی خوبصورتی میں تم نے اضافہ کرنا ہے. یہ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے. لوگ اس کی طرف اکثر متوجہ نہیں ہوتے. صحیح. اگر تمہارے جو جمال، کوئی بھی جو عورت ہے یا مرد ہے اپنی خوبصورتی میں جو خامیاں ہیں ان کو چھپانا چاہ رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس جمال میں مزید اضافہ چاہ رہا ہے، تو بہترین ذریعہ عفاف، پاک دامنی ہے. صحیح. یعنی حجاب. صحیح. حجاب آپ کے جمال میں اضافہ کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے کہ میں بال کھول کے نکلوں گی تو خوبصورت نظر آؤں گی. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے، فریب ہے، مکر ہے. یہ آپ کی خوبصورتی آپ کے حجاب میں. چادر پہن کر جب آپ نکلیں گی اپنے وقار کے ساتھ، اپنی ہیبت کے ساتھ، اپنے رعب و دبدبے کے ساتھ، اس میں آپ کا وقار ہے، اس میں آپ کی حفاظت ہے، اس میں آپ کا احترام ہے، اس میں آپ کی عزت ہے. سب کے سامنے جب گندی نگاہیں ان کا آپ شکار بن کے نکلیں، اس میں کوئی احترام نہیں، اس میں کوئی پاکیزگی نہیں.